سورت کا نام سورہ فجر ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے مجھے فجر کی قسم، اور پھر ان 10 راتوں کی قسم جن میں سے ایک شب ہے اور ایک دن ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ فجر کون سی ہے؟ فرمایا فجر سے مراد ہے حسین۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے حسین کی قسم۔ پورا ایک تفصیلی خطبہ ہے، رسالت ماب سے بھی یہ منسوب ہے، امیر المومنین سے بھی یہ منسوب ہے۔ رسالت ماب سے پوچھا گیا تھا مولا نمازوں کی معرفت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جسے تم فجر کہتے ہو اسے اللہ حسین کہتا ہے۔ رسول نے فرمایا ظہر سے مراد میں محمد ہوں، عصر سے مراد علی ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ اکٹھی کیوں ہے۔ فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد رسول، عصر سے مراد علی۔ نبی کی حدیث جب میں نے پڑھی کہ عصر علی کو کہتے ہیں تو اب میں نے جب قرآن پڑھا تو اب قرآن کی معرفت ہوئی، والعصر مجھے علی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو اس پہ ایمان لائے، وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر اس کی ولایت پہ قائم رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق سے مراد علی، صبر سے مراد حسین، جنہوں نے نہ پھر علی چھوڑا نہ حسین چھوڑا۔ تقریر کا تو دن ہی نہیں، شہزادے کی عزت پڑھوں گا اور صرف اس لیے کہ سارے جنازے پہ آئے ہیں، 2-4 معرفت کے جملے میں۔ فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد رسول، عصر سے مراد علی۔ رسول نے فرمایا مغرب ہے میری بیٹی سیدہ، مغرب سے مراد میری شہزادی، کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، زہرا نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں، لیکن مغرب کی اہمیت کیا ہے؟ مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، ایک رات پہ ہوتا ہے، جو دونوں کو روک کے رکھے۔ معرفت والی تقریر کرنا چاہوں، جو دونوں کو روک کے رکھے اسے مغرب کہتے ہیں، جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مغرب وہ وقت ہے کہ بڑے سے بڑا نمازی بھی مغرب کے پورے وقت کو نہیں پا سکتا۔ معصوم فرماتے اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ 3 رکعتیں بھی پورے وقت میں ادا نہیں ہو سکتی، اور مغرب واحد نماز ہے جس کی کسر نہیں ہے۔ زہرا وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے دشمن کے لیے عزت کا سمجھوتا نہیں ہے۔ ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک رات ہے۔ مولا فضیلت؟ فرمایا شب نزول قرآن ہے، قرآن اترا تھا۔ اس نے کہا مولا اور فضیلت؟ فرمایا قضائے عمری ادا ہوتی۔ مولا اور فضیلت؟ فرمایا ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہو جاتی۔ مولا اور فضیلت؟ فرمایا ایک تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل۔ بندہ گہرائی تک پہنچنا چاہ رہا تھا، معصوم بھی دیکھ رہے تھے یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں یہ رات نہ پا سکے اور وہ چاہے کہ شب قدر کا ثواب ملے، مولا نے کہا ہاں ایک موقع ہے، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو۔ مولا ہمسایہ نیک نہ ہو، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ مولا یتیم نہ ملے، فرمایا کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ مولا غریب نہ ملے، فرمایا اللہ کی راہ میں بانٹ دو۔
مولا بانٹنے میں بھی کچھ نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ اتنا کہنا تھا، امام کا دروازہ آ گیا۔ امام نے کہا پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے کہا اچھا، اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے، حقیقت لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے۔ رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر کا بادشاہ حسین۔ عشاء سے مراد ہے حسن، فجر حسین، عشاء حسن۔ دن شروع ہوا حسین سے، ختم ہوا حسن۔ 9 دن آپ لوگ حسین کے گھروں میں جاتے رہے، مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس گھر لے کے جانا شیعت۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، ہم عزاداری کی، ہم نے ماتم کو زندہ نہیں رکھا ہوا، ماتم نے ہمیں زندہ رکھا۔ 2-4 اہم اپیلیں کروں گا کیونکہ اختتامی تقریر ہوگی۔ 9 دن تمہیں حسین نے اپنے گھروں میں بلایا ہے۔ جو حسین تمہیں 9 دن گھر بلا رہا ہے، اس نے 10ویں دن تمہیں بازاروں میں کیوں بھیجا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ مجلسیں نہیں ہوتی، یہ حسین کا ادارہ ہوتا ہے، اور یہ واحد حسین کا ادارہ ہے جہاں 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ 6 سال کا بچہ بیٹھتا ہے، جہاں پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے، جہاں امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا ہے، امیر کو امیری پہ ناز نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ حسین سب کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتا، حسین تمہیں اپنے گھر بلا کے اکٹھا بٹھا کے سمجھاتا ہے کہ اگر میرے گھر اکٹھے بیٹھ سکتے ہو تو اپنے گھروں میں بھی اکٹھے رہ سکتے ہو، میرے گھر بغیر غرور کے رہ سکتے ہو، اپنے گھروں میں بھی بغیر تکبر کے رہ سکتے ہو۔ جتنی دیر تم حسین کے گھر رہے، تم چاہو بھی تو گناہ نہیں کر سکتے۔ میں 2-4 اہم اپیلیں کروں گا، اگر توجہ میری طرف۔ جتنی دیر آپ امام حسین کے گھر میں رہیں گے، آپ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جسم آپ کا، اختیار آپ کا، گناہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کے ذہنوں کا مالک حسین۔ آپ گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس وقت آپ حسین کو اپنا مالک بنا بیٹھے۔ حسین چاہتے ہیں کہ جیسے میرے گھر میں تمہارا مالک میں تھا، تمہارے گھر میں بھی تمہارا مالک میں رہوں۔ صرف یہ نہیں کہ میرے گھر آؤ تو پھر شیعہ بنو، اپنے گھر میں بھی رہ کے شیعہ بنو۔ یزید ذات نہیں، کردار ہے۔ خود شراب پیے، یزید پہ لعنت کرے، کوئی حق نہیں اسے یزید پہ لعنت کرے۔ اپنے اندر یزید چھپا کے حسین کو دھوکہ دینے کا فائدہ۔ خود شراب کا عادی ہو کے یزید پہ لعنت کرے، لعنت کا دماغ خراب ہے، وہ سفر کرے۔ یزید بہت اہم اپیلیں کرنا چاہوں، شیعہ ہو تو پھر ایسا شیعہ ہو، کردار شیعت والا، افکار شیعت والا۔ تیرے گاؤں میں تیرے عقیدے کا دشمن بھی اپنے گھر کے بچوں کو کہے ان سے مذہب نہیں ملتا، لیکن ان سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ کردار میرا گندا ہوگا، تنقید میرے مرشد پہ ہوگا۔ تمہیں لوگ پہچانتے ہیں حسین کی وجہ سے، تمہاری زمانے میں پہچان ہے حسین کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر 9 دن حسین کے گھر آئے ہو
تو یہ امام بارگاہوں کے دروازے نہیں کھلے تھے. آج پوری رات پوری دنیا میں حسین کے کسی گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا. آج دروازے کھلے رہیں گے. کیوں کھلے رہیں گے؟ حسین آج بھی گھر بنا رہا ہے. حسین آج رات اپنے ماتمیوں کو کہتا ہے میرے گھر کے دروازے کھلے رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی بھٹکتا ہوا حر میرے دروازے پہ آ کے گر جائے. معاف کرنے کا ہنر تو حسین کو پہلے ہی بڑا آتا ہے. ایسا معاف کرتا ہے میرا بادشاہ حسین کہ زمانے نے سمجھا کہ حسین کربلا جنگ کرنے گئے تھے. جنگ تو تھی نہیں. حسین انسانیت ساز کارخانہ بنانے گئے تھے. حسین نے انسان کی دوبارہ تعمیر کرنی تھی. انسان چاہتا تھا دوبارہ تربیت انسانیت ہو. حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دیے. حسین ایسا باکمال ہنر تھا. حسین کے پاس ہر عمر کا سانچہ تھا. حسین نے بڑھوں کے لیے حبیب رکھ دیا. حسین نے جوانوں کے لیے سعید رکھ دیا. حسین نے یہ سانچے کربلا میں سجا دیے. حسین نے کہا اب یہ سانچے کربلا میں رہیں گے. اب تم میں سے جو اس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ آ سکتا ہے. اور یہ حسین کا ہنر ہے. حسین ہی کے پاس رہے گا کہ یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا ہے.